ہماری تو خواہش ہے کہ لوگ ترجمے سے قرآن پڑھیں. روٹین بنانا ایک مشکل کام ہے. ظاہر ہے کہ ہماری ڈیلی روٹین کے اندر قرآن حکیم کی اس طریقے سے ہمیں ترغیب نہیں دلائی گئی کہ اسے ترجمے سے پڑھ کے اس پہ عمل کرنا ہے. اس کے ثواب کی صرف ترغیب دلائی گئی ہے اور ثواب کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ جی نماز بڑی اچھی ورزش ہے لہٰذا ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. تو نماز اللہ نے اس لیے تو نہیں رکھی ہے کہ آپ نے ورزش کرنی ہے. نماز تو ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. ہاں اس کا سائیڈ بینیفٹ ہے کہ آپ کی ورزش بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کا مقصد نہیں تھا. مقصد تو پورے کا پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کتاب زندگی اور کتاب ہدایت ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 19. اے نبی فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی آخرت کا ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے آخرت کا ڈر سنائے. تو یہ نازل ہوئی ہے اس لیے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے. تو یہ قرآن کا مقصد یہ تھا. یہ سائیڈ بینیفٹ ہے. اب آپ سائیڈ بینیفٹ کو لے کے شروع کر دیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے. بھائی کس کو انکار ہے کہ ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ہیں اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے 3 حرف ہیں 30 نیکیاں ہیں. نبی علیہ السلام جب یہ فرما رہے تھے تو آپ یہ ترغیب دلا رہے تھے کہ صرف ثواب اور مردوں کو بخشوانے کا اس کو ذریعہ اپنی طرف سے بنا لینا اور عمل نہ کرنا. آپ کا یہ مقصد نہیں تھا. آپ کا مقصد تھا کہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں. تو اس کی روٹین بنانے کے لیے اس کو کسی نماز کے ساتھ آپ پرماننٹلی اٹیچ کریں جس نماز کے بعد آپ کے پاس وافر ٹائم اویلیبل ہو. سب سے آئیڈیل تو ہے فجر کے بعد، اس وقت ذہن بھی ذرا تازہ ہوتا ہے. چلیں اگر فجر کے وقت نہیں وقت ملا کسی کو تو ظہر عصر مغرب عشاء رات کو سونے سے پہلے کوئی ایسے روٹین کا وقت جو آپ روٹین چلا بھی سکیں. ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ہماری روٹین میں قرآن رکھ دی ہے. ہماری 3 نمازیں اللہ تعالیٰ نے جاری رکھی ہیں، فجر مغرب اور عشاء. اور فجر کی نماز آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، اندھیرے میں صحابہ کہتے ہیں ہم جاتے تھے اور خوب روشنی میں نماز سے فارغ ہوتے تھے. 40 سے 50 منٹ کی نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز ہوتی تھی. 40-50 منٹ میں آلموسٹ 1-1.5 پارہ تو تلاوت ہو سکتا ہے، 1 پارہ تو آرام سے ہو سکتا ہے 2 رکعتوں کے اندر. تو یہ ان کی روٹین میں تھا، ان کی زبان بھی وہی تھی. اب ہمیں تو ظاہر ہے کہ اکثریت کو عوام الناس کو تو نہیں عربی آتی ہے. کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے عربی سیکھ لی ہوگی؟ چونکہ اکثریت کو نہیں آتی ہے لہٰذا ان کے لیے پھر ایک اور طریقہ میں نے تجویز کیا ہے جو اذان کے وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے اوپر میری آلریڈی ویڈیو ریکارڈڈ ہے، تراویح میں قرآن دیکھ کے پڑھنا. تو میں نے اس میں بتایا تھا صحیح بخاری میں امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کر آئے ہیں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں، ان کا ایک غلام تھا جو انہیں مصحف پکڑ کر قیام اللیل کروایا کرتا تھا. اور اس کی پوری سند سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. پوری سند یہاں تو تعلیقاً آئی ہے کہ سیدہ عائشہ کو وہ غلام پورا قرآن پڑھایا کرتا تھا، اس کے پیچھے نماز نیت کرتی تھی. ظاہر وہ محرم تھا غلام ہونے کی وجہ سے، اور وہ اپنے ہاتھ میں مصحف پکڑتا تھا تو ظاہر اس کو یاد نہیں تھا. ایون مصنف ابن ابی شیبہ میں تو آپ کا صحابہ کا ملے گا کہ وہ ان کے پیچھے لوگ مصحف ہاتھ میں پکڑ کر ان کی قرات کو سنا کرتے تھے اور غلطیوں پر متنبہ کرتے تھے. یہ بھی مل جائے گا آپ کو انس بن مالک کے بارے میں، باقی اصحاب کے بارے میں. اور یہ بھی ملے گا کہ وہ امامت کرواتے تھے مصحف ہاتھ میں پکڑ کے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کو تو پیچھے عربی سمجھنے کے لیے ترجمے والا قرآن پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو ظاہر ضرورت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کیا آپ مصحف پکڑ سکتے ہیں یا نہیں. تو بعض لوگ تو تھوڑے ریسٹرکٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نوافل میں آپ پکڑ سکتے ہیں، فرض میں نہ پکڑیں. بھائی جب اصل مل گئی نفل کے اندر تو آپ یہ نماز توڑنے والی چیز نہیں ہے. جب بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے فرض نماز صحابہ کو پڑھا لیا کرتے تھے، تو مصحف کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ اور جب آپ رکوع سجدے کرتے تھے اس کو سائڈ پہ بٹھاتے تھے، پھر جب قیام میں جاتے تھے پھر اٹھا لیتے تھے تاکہ روئے نہ بچی. تو مصحف نہیں آپ اٹھا سکتے؟ اب آج کل تو آپ بچے جو ہے نا وہ اگر ان کو آپ ڈائپر پہنا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بچہ بھی اٹھا کے نماز پڑھی جا سکتی ہو گئی ہے. اور پھر وہ ان حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لمبی نماز سے منع فرمایا ہے. سر وہ آپ کھول کے تو دیکھیں، وہ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ، دوسری میں آل عمران پڑھا دی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ آل عمران 4 سے زیادہ پارے بن جاتے ہیں. تو آپ نے یعنی 4 پاروں کو آپ نے کام کر کے 1 پارہ ہی کہا ہوگا نا، یہ تو نہیں کہا ہوگا 4 آیتیں پڑھ لو. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو فجر کی نماز پڑھتے تھے جمعے والے دن، پہلی رکعت میں سورہ السجدہ پارہ نمبر 21 والی اور دوسری میں سورۃ الدہر پارہ نمبر 29 والی یہ پڑھا کرتے تھے. تو آپ ذرا اس کی ڈیوریشن دیکھ لیں. اور باقی تو نبی علیہ السلام سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ آپ علیہ السلام نے تلاوت کی ہے. اتنی لمبی نماز، فرض نماز بھی پڑھی ہے. تو نفلی نماز اپنی شروع کر لیں، تہجد کے وقت اٹھ جائیں، اشراق کے وقت یا عشاء کے وقت کے جو 2 سنتیں ہیں وہ آپ گھر جا کے پڑھیں، سنت بھی پوری ہو جائے گی. اس میں آپ مصحف اٹھا لیں، سامنے ایک ڈیسک رکھ لیں،
رکوع اور سجدے میں جاتے وقت آپ اس ڈیسک کے اوپر قرآن رکھیں اور پھر اٹھا کے اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہی میں نے کہا تھا تراویح کے اندر بھی کریں کہ آپ گھر والوں کو تراویح گھر میں پڑھائیں اور سارے مصحف اٹھا لیں تاکہ ترجمہ کور ہو. لیکن یہ قرآن جو ہے وہ صرف سال کے بعد پڑھنے کے لیے نہیں ہے, یہ روزانہ پڑھنے کے لیے ہے. تبھی تو صحابہ کرام کا ایمان اس لیول کا تھا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا. لیکن ہمیں تو لگا دیا انہوں نے کہ بس اس کو ثواب کمانے اور مردے بخشوانے کا ایک ذریعہ بنا لے, اور ہمارے بزرگوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ڈالا ہے. وہ لکھتے ہیں نا جناب فضائل اعمال میں شیخ زکریا کاندلوی کے ایک بزرگ تھے, روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے. دوسرے کا لکھا وہ روزانہ 8 قرآن پڑھتے تھے. 8 قرآن کس طرح پڑھتے تھے؟ بغیر سمجھ کے بھی نہیں پڑھے جا سکتے, بہت سپیڈ چاہیے اس کے لیے. یا ہو سکتا ہے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں تو یہ ایک بن گیا, تو 8 3 24 یہ پڑھتے ہوں. اور کہتے ہیں جی امام حنیفہ 61 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے. 30 جو ہے نا وہ دن کے وقت 1 قرآن روز کا, ایک رات کے وقت 60 ہو گئے, اور ایک تراویح میں 61 ہو گئے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو یہ سب کچھ پڑھایا جائے گا تو پھر کس نے ترجمے سے پڑھنا ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو اس نے قرآن فہمی کا حق ادا نہیں کیا. یہ تو نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ عربی جاننے والے بھی 3 دن سے کم میں پڑھیں گے نا تو وہ قرآن کا فہم نہیں کر رہے. تو بزرگوں کے اوپر آپ یہ کیوں بزرگوں کی بزرگی اسٹیک پہ لگوا رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے 3 دن میں, یہاں تو شبینوں میں ایک رات میں قرآن مکمل ہوتے ہیں, اور وہ یعلمون تعلمون ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے آپ کو. تو بس سمجھنا کس نے تھا, وہ فضائل اعمال میں انہوں نے لکھ دیا کہ جی قرآن کو کی تفسیر کے لیے جو ہے نا وہ 15 علوم چاہیے, اور 15واں لکھا کہ وہ بھی ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, وہ آپ حاصل بھی نہیں کر سکتے قیامت تک. یعنی آپ قرآن کو پھر وہ کہتے نہیں وہ تفسیر کے لیے, ویسے تذکیر کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ نے کون سی خدمت کی ہے؟ کتاب آپ لکھ رہے ہیں فضائل اعمال اور فضائل قرآن, اور اس میں یہ اوٹ پٹانگ چیزیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تذکیر یعنی کے لیے ترغیب دلائیں کہ بھائی نہیں آپ اس کو قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. وہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے فضائل اعمال میں لکھ دیا کہ احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی, تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن. تو انہوں نے کہا سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ میں کہتا ہوں جی یہ میرے سامنے کوئی بات کرے تو میں غصے میں اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کروں. انہوں نے اللہ کے سامنے کیسے کیا ہوگی؟ جھوٹا خواب احمد بن حنبل پہ انہوں نے تھوپا ہے. تو آگے سے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. یعنی پورے کا پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ اس کی آیات کے اوپر تفکر کریں, اس سے ہدایت حاصل کریں. قرآن میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اور ان کو یہ کہنا تھا. قرآن میں تو اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. نبی تم فرما دو قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا اس کے ذریعے میں لوگوں کو ڈر سناؤں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. نبی قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اسے. پورا قرآن اس پہ گواہ ہے کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا جس کے لیے انہوں نے بنا لیا ہوا ہے, اور کتنی غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کے ساتھ جنازہ نکالا ہے. اس حوالے سے میں وہی بات کروں گا کہ اگر کوئی یہودی عیسائی ہمیں آ کے کہتا نا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, ہم اس کا منہ توڑ دیتے. لیکن یہ جو یہودی نما مسلمان ممبروں پہ چڑھ کے کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. آج کوئی غیر مسلم مسلمان ہو نا, ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے کہ اس کے مطابق بھی اپنے عقائد و نظریات کرو, لیکن خود نہ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی قرآن ترجمے سے پڑھ کے اپنے عقیدے اس کے مطابق کیے. اس لیے میں بار بار گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئین میں یہ ترمیم آپ داخل کریں نا. آپ اپنی مرضی کی تو 17ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم داخل کرتے ہیں, تو آئین میں یہ بھی ترمیم داخل کریں جدھر آئین میں یہ موجود ہے کہ قرآن حکیم کی بغیر غلطیوں کی پرنٹنگ کو انشور کرے گی گورنمنٹ, وہاں پہ یہ بھی ڈالیں کہ قرآن بغیر ترجمے کے پاکستان میں چھاپنا جرم ہوگا. اگر زیادہ کسی کو مسئلہ ہے نا, اس طرف آپ عربی چھاپ دیں, رائٹ پہ لیفٹ پہ اردو, لیکن چھاپیں آپ ترجمے کے ساتھ. اجمیوں کے ملک میں بغیر عربی کے ترجمے کا کیا تک بنتا ہے کہ ترجمہ کیے بغیر آپ یہ کر رہے ہو؟ تو ظلم ہے نا. تو ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا, اور کتابوں کے خواب خدا کا تعارف تبھی ہوگا جب آپ خوابوں سے نکل کے کتابوں پہ آئیں گے اور قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے. ادروائز کبھی بھی آپ کو اس خدا کا تعارف نہیں ہوگا جو خدا نے خود اپنا تعارف کتابوں کے ذریعے کروایا. ٹھیک ہوگا جی.